अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यरूशलेम में क्या है और किस तरह तीन बड़े रिलीजन की अकीदत जुड़ी है। और हम जानेंगे कि इस जगह को कौन कौन फतह किया और कब फतह किया है। तो आप इस वीडियो में बने रहें और आप वीडियो को पूरा वॉच करें। हम आपको डिटेल बाय डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। यरूशलेम फ़लस्तीन का बहुत मुक़द्दस जगह का नाम है। यहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर आए और बहुत से दीगर अंबिया कराम भी इस जगह पर आए, तभी इसे अंबिया का मस्कन कहा जाता है। इस जगह में तीन बड़े रिलीजन किस तरह अकीदत रखते हैं, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। फ़लस्तीन ये आज की जंग नहीं, 3000 साल से इस सिटी को फतह करने की जंग चल रही है। 3300 साल पहले अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम जाओ, बनी इसराइल यानी यहूदी को मिस्र के फिरौन की गुलामी से आज़ाद करवा दो। बड़ी मुश्किल से फिरौन ने बनी इसराइल को रिहा कर दिया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अपने साथ लेकर फ़लस्तीन की सरहद पर गए और हुक्म दिया कि इन पर हमला कर दो। तो उन लोगों ने कहा कि आप जाओ और आपका रब जाकर जंग लड़े, हम ये जंग नहीं लड़ेंगे। इसके बाद अल्लाह ने इन्हें रेगिस्तान में रहने की सजा दी और यहाँ पर 40 साल रहे और इधर सिनाई पहाड़ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की किताब तौरेत नाजिल हुई, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि ये फ़लस्तीन का हिस्सा सिर्फ अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए रखा है, इसीलिए जंग चल रही है। यहूदी कहते हैं अल्लाह ने ये जगह हमारे लिए बनाई है, ये बात है तो इन्हें ही मिलना चाहिए। लेकिन वेट, अल्लाह ने तौरेत में फरमाया है कि यह हिस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है, सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए नहीं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल की कौम जानी जाती है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अरबों की कौम वजूद में आई। इस बात को हम ही नहीं बल्कि बनी इसराइल इस बात पर इत्तिफाक रखती है। तो तौरेत के मुताबिक जितना इनका फ़लस्तीन है उतना ही अरबों का भी है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल 40 साल रेगिस्तान में रहने के बाद उन्होंने योशुआ और जोशुआ की कमान में यरूशलेम को फतह कर लिया और कुछ ही साल बाद ये यरूशलेम हार गए। उन लोगों ने 300 साल तक कोशिशें की मगर फतह उनके मुकद्दस में नहीं आई। मगर 300 साल के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कमान में बनी इसराइल ने यरूशलेम फिर एक बार फतह कर लिया और फतह करने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वहाँ के हाकिम बने। और उसके बाद अल्लाह की इबादत के लिए जब मस्जिद बनाना शुरू ही किया था कि उनकी दौराने वक्त वो दुनिया से पर्दा फरमा गए। उनके बाद हुकूमत उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई और उन्होंने मस्जिद पूरी तामीर कराई। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदी ने यरूशलेम पर 400 साल तक हुकूमत की। और उसके बाद इराक में एक बहुत ताकतवर हुकूमत आई थी। उनके हाकिम बख्त नसर ने अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए उन्होंने फ़लस्तीन को फतह कर लिया और तकरीबन 1000 बनी इसराइल यानी यहूदियों को मार डाला और फ़लस्तीन को जलाकर बर्बाद कर दिया। और वो मस्जिद भी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी उसे भी शहीद कर दिया। और
زیادہ تعداد میں یہودیوں کو بندی بنا کر عراق لے آ گئے اور وہاں پر بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کراتے تھے۔ تقریباً 70 سال ان یہودیوں نے غلامی کی۔ اس کے بعد ایران کے شہنشاہ حضرت ذوالقرنین نے عراق پر حملہ کر دیا اور جتنے بھی بندی یہودی تھے ان کو آزاد کرا دیا اور پیسے بھی دیے تاکہ وہاں پر جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی انہیں دوبارہ تعمیر کر سکے۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن فلسطین بھیج دیے گئے اور پھر یہودیوں نے وہاں پر 400 سال تک وہاں پر حکومت کی، مگر اس کے بعد ایسا ہوا جو یہودی کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے اوپر رومن امپائر نے حملہ کر دیا اور پورا فلسطین تباہ کر دیا، بہت ظلم کیا، جو کہ یہ ظلم یہودیوں کے اتہاس کا سب سے بڑا ظلم تھا۔ مگر یہودیوں نے بھی ہار نہ مانی اور جنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہار ان کا مقدر ہوئی اور وہ پہاڑی کے غاروں میں اپنا گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ رومن امپائر نے مسجد کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی۔ اس کے بعد وہ مسجد آج تک نہ بن پائی۔ رومن امپائر نے فلسطین پر 600 سال حکومت کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے تیزی سے پھیلتے ہوئے اسلام پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، جو اتنی تیزی سے پھیلتے ہوئے اسلامک ریلیجن اور خلافت پھیلتی گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن امپائر پرسین امپائر کو فتح کر لیا، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ورلڈ کے سب سے مضبوط بادشاہ بن گئے، جس کی حکومت دا گریٹ الیگزینڈر امپائر سے بہت بڑی تھی۔ آخر کار مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے یروشلم پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشنگوئی کر دی تھی کہ ایک دن مسلمان یروشلم ضرور فتح کرے گی۔ تو جب مسلمان یروشلم پہنچے تو یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 6 مہینہ سفرونینس رومن امپائر کو خط لکھتا تھا، مگر رومن امپائر سے کوئی رسپانس نہ ملا، کیونکہ رومن امپائر کو تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی ہرا کر رکھا تھا۔ سفرونینس نے 6 مہینے سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہے تو اس نے سلنڈر کر دیا، مگر اس نے ایک شرط رکھی کہ یروشلم میں مسلمانوں کو ایک شرط پر ہی دوں گا کہ جب مسلمان کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ملنے کے لیے آئیں گے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ امیر المومنین کو کیوں تکلیف دیا جائے، وہ خود ہی ملنے کے لیے چلے گئے۔ مگر وہاں پر ایک شخص تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے ہی دیکھ رکھا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا ہی پڑ گیا، کیونکہ ان کی اپیرنس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ملتی تھی، اسی لیے حضرت خالد بن ولید چلے گئے تھے، کیونکہ ان کی خود کی ہائٹ 7 فیٹ پلس تھی اور دونوں کی اپیرنس بہت ملتی جلتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کو خط لکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا پڑ گیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم پہنچنے والے ہی تھے کہ سفرونینس پورا ریڈی ہو کر اور ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، مگر پھر یروشلم اور وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ اونٹ کی لگام پکڑ کر یروشلم میں داخل ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا غلام جو اس پر اونٹ پہ بیٹھا۔ تو یہ پورا منظر وہاں کے یروشلم کے لوگوں نے دیکھا، کیونکہ پہلے جس نے بھی فتح کیا یروشلم کو برباد ہی کیا، جس نے فتح کیا تباہ کیا، جلا دیا، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تو اس کو کچھ بھی نہیں کیا اور وہاں کو تینوں ریلیجن کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دی، کیونکہ سفرونینس نے شرط یہ رکھی تھی کہ یہودیوں کو یہاں پر آنے کی انمتی نہ دی جائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہاں پر رہنے کی انمتی دی اور دونوں اور تینوں ریلیجن پیسفلی یہاں پر رہنے لگے۔ اس کے بعد یہاں پر 350 سال کے بعد
پھر پورے یورپ سے فوج جمع کر کے رومن امپائر نے پھر سے فلسطین پہ حملہ کر دیا، کیونکہ اس ٹائم پر مسلمانوں کا اپنے آپسی میں بہت سارے اختلافات تھے، جسی کارن وہ رومن امپائر نے فلسطین کو بہت ہی آسانی سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد 90 سال کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دنیا کے مسلمانوں کو خط لکھا اور فوج جمع کی اور یروشلم پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ وہاں کے کرسچن لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پھر جیسے میں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، مارا تھا اور بہت کچھ کیا تھا، تو ہم کو بھی ایسا ہی کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سب کو معاف کر دیا، جسٹ لائک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت عمر نے بھی ان کو معاف کر دیا تھا، ایسے ہی حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو پیسفلی یہاں پر رہنے کے لیے حکم دے دیا۔ بھائیو، یہاں پر کرسچن کے لیے کیا عقیدت ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ جس مسجد الاقصی میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اسی مسجد الاقصی میں یہودی ان کی دیواروں پر گریا کرتے ہیں، اور کیونکہ اس کے جسٹ پیچھے ڈوم آف دا راک ہے، اور ڈوم آف دا راک کے پیچھے ایک چرچ ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہاں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اٹھایا تھا، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کون تھے؟ یہودی تھے، قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں کو بلایا اور پیغام دیا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، اور ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کے ہی بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، اور یہ بات کہہ کر ان اپنے ساتھیوں کو وہاں سے روانہ کر دیا اور وہاں پر عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور جب یہودی کے ایک آدمی نے گیا تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، اور اللہ نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دھڑ دے دیا، اوپر کا تھوڑا سملر کائنڈ آف ٹائپ کا دھڑ دے دیا، اور جیسے ہی یہودیوں کے دوسرے لشکر کے لوگ گئے تو دیکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کی باتیں نہ سنی نہ بولی اور اس کو صلیب میں چڑھا دیا، اور یہیں سے ان کو یہ عقیدت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں پر بھیجا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق میں بھیجا جائے گا، پھر مسجد الاقصی میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر جنگ کریں گے۔ اسی لیے ہسٹری اس ویڈیو سے جانا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جانکاری، یہ معلومات ہر ایک مسلمان تک پہنچے۔ بھائیو، آپ کا یہ فرض ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نیو ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ میرے بھائیو۔ Watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.